سوچئے ایک کتاب لکھی جاتی ہے، مصنف اسے دنیا کے سامنے رکھتا ہے، لوگ اسے پڑھتے ہیں، بحث کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، اور پھر اچانک حکومت کا حکم آتا ہے اس کتاب کو روک دیا جائے۔ کبھی وجہ مذہب بنتا ہے، کبھی سیاست، کبھی فحاشی، کبھی تشدد، اور کبھی صرف یہ خوف کہ کہیں اس کتاب کے خیالات لوگوں کے ذہن نہ بدل دے۔ لیکن سوال ہے، آخر ان کتابوں میں ایسا کیا لکھا تھا کہ دنیا بھر میں متنازع کا سبب بن گئیں؟ آئے ایسے ہی 10 کتابوں کی کہانی سنتے ہیں۔ ملاحظہ کیجیے، داستانک ورسز سلمان رشدی۔ کہانی شروع ہوتی ہے برطانوی ہندوستانی مصنف سلمان رشدی سے۔ 1988 میں ان کا ناول داستانک ورسز شائع ہوا۔ یہ کوئی عام ناول نہیں تھا، اس میں ہجرت، مذہب، شناخت اور خوابوں کے ذریعے ایسے واقعات اور کردار پیش کیے گئے جنہیں بعض مسلمانوں نے اسلام اور پیغمبر اسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں توہین آمیز سمجھا۔ کتاب کے خلاف احتجاج شروع ہوا، پھر معاملہ صرف ایک کتاب تک محدود نہ رہا۔ 1989 میں ایران کے رہنما آیت اللہ خامنائی نے رشدی کے خلاف مشہور فتویٰ جاری کیا۔ کتاب کئی ممالک میں ممنوع یا محدود کر دی گئی۔ یوں ایک ناول عالمی مذہبی اور سیاسی تنازع کا علامت بن گیا۔ 1984 جارج آرویل۔ اب ذرا ایک ایسی دنیا کا تصور کریں جہاں حکومت صرف آپ کے اعمال نہیں دیکھتی بلکہ آپ کے خیالات پر بھی نظر رکھتی ہے۔ یہ دنیا جارج آرویل نے اپنے مشہور ناول 1984 میں تخلیق کی۔ کہانی کا مرکزی کردار ویسٹن اسمتھ ایک ایسی ریاست میں رہتا ہے جہاں ہر طرف نگرانی ہے۔ حکومت تاریخ کو اپنی مرضی سے بدلتی ہے، معلومات کو کنٹرول کرتی ہے اور لوگوں کو مخصوص طریقے سے سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہاں تک ایک تصور سامنے آتا ہے، بگ بردر از واچنگ یو۔ یہ کتاب آمریت، پروپیگنڈے، سنسرشپ اور حکومتی نگرانی پر شدید تنقید تھی۔ اسی وجہ سے مختلف ادوار اور ممالک میں اسے سیاسی نظریات کے باعث چیلنج یا ممنوع کیا گیا۔ کتاب کا خوفناک سوال آج بھی زندہ ہے، اگر حکومت آپ کے خیالات تک پہنچ جائے تو آزادی کہاں باقی رہ جاتی؟ اینیمل فارم۔ جارج آرویل۔ آرویل نے ایک کتاب لکھی، ظاہری طور پر یہ ایک جانوروں کی کہانی تھی لیکن حقیقت میں یہ سیاست کی کہانی تھی۔ اینیمل فارم میں ایک فارم کے جانور اپنے ملک کے خلاف بغاوت کرتے ہیں۔ وہ ایک ایسا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں جہاں سب برابر ہوں، لیکن ایسا اقتدار ایک طبقے یعنی خنزیروں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے، اور پھر وہی ہوتا ہے جس کے خلاف انقلاب کیا گیا تھا۔ طاقت دوبارہ چند ہاتھوں میں جمع ہو جاتی ہے۔ یہ کتاب سوویت کمیونزم اور انقلاب کے بعد پیدا ہونے والی آمریت پر طنزیہ تنقید سمجھی گئی۔ اسی سیاسی مفہوم کی وجہ سے اسے مختلف ممالک اور ادوار میں پابندیوں اور سنسرشپ کا سامنا کرنا پڑا۔ جانوروں کی یہ ایک چھوٹی سی کہانی اصل میں انسان کی سیاست کا بڑا آئینہ تھی۔ لولیٹا۔ ولادیمیر نابوکوف۔ 1955 میں روسی مصنف ولادیمیر نابوکوف کا ناول لولیٹا سامنے آیا۔ مرکزی کردار ایک بالغ شخص ہمبرٹ ہے جو ایک کم عمر لڑکی ڈولورز ہیز کے بارے میں شدید جنسی جنون کا شکار ہے۔ ناول کی پوری کہانی اسی کردار کے نظر سے بیان ہوتی ہے۔ یہی بات اسے انتہائی متنازع بناتی ہے۔ کتاب میں کم عمری، جنسی استحصال، ایک ناقابل اعتماد راوی کی نفسیات جیسے موضوعات موجود ہیں۔ کئی لوگوں نے اسے فحش اور اخلاقی طور پر خطرناک قرار دیا۔ مختلف ممالک میں اس کے اشاعت اور فروخت پر پابندیاں لگیں، یہاں اسے محدود کیا گیا۔ لیکن ادبی دنیا میں اس پر ایک سوال اور بھی اٹھایا گیا، کیا کسی گھرونے کردار کی کہانی بیان کرنا اس عمل کی حمایت کرنا ہے؟ لیڈی چیٹلے لور۔ ڈی ایچ لارنس۔ 1928 میں ایک ایسی کتاب سامنے آئی جس نے برطانوی معاشرے میں ہلچل پیدا کر دی۔ نام تھا لیڈی چیٹلے لور۔ مصنف نے ڈی ایچ لارنس۔ ناول ایک ایسی عورت کی کہانی بیان کرتا ہے جو اپنی ازدواجی زندگی سے ناخوش ہے اور ایک دوسرے مرد کے ساتھ تعلق قائم کرتی ہے۔ ایک مسئلہ صرف یہاں تک نہیں تھا، ناول میں جنسی موضوعات اور ایسے الفاظ استعمال کیے گئے تھے جنہیں اس دور میں انتہائی فحش سمجھا جاتا تھا۔ کتاب کے خلاف کارروائیاں ہوئیں اور برطانیہ میں اس کی مکمل اشاعت ایک طویل عرصے تک قانونی مسئلہ بنی رہی۔ پھر 1960 میں ایک تاریخی مقدمہ ہوا۔ ناشر پینگوئن بکس نے کتاب کو مکمل شکل میں شائع کرنے کا فیصلہ کیا۔ مقدمہ ہوا اور پینگوئن کامیاب ہو گیا۔ یوں وہ کتاب جسے کبھی فحش سمجھ کر روکا گیا تھا بعد میں ادبی آزادی کی ایک مشہور مثال بن گئی۔ یولیسز۔ جیمز جوائس۔
اب آتے ہیں ایک ایسی کتاب کی طرف جسے پڑھنا بھی کئی لوگوں کے لیے ایک مشکل کام ہے۔ یہ ناول ایک ہی دن میں ڈبلن شہر کے ایک شخص لیوپرڈ بلوم کی زندگی کے گرد گھومتا ہے، لیکن جوائس نے انسانی ذہن، جنسی خیالات، جسمانی معاملات اور اندرونی گفتگو کو انتہائی کھلے انداز میں بیان کیا۔ کتاب پر فحاشی کے الزامات لگے، امریکہ میں اس کی اشاعت کے خلاف قانونی کارروائیاں ہوئیں اور ایک عرصے تک اسے درآمد اور تقسیم کی پابندیوں کا سامنا رہا، لیکن وقت کے ساتھ صورتحال بدل گئی۔ آج یولیسز کے جدید ادب کے عظیم ترین ناولوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ایک وقت میں جسے فحش سمجھا گیا، وہی کتاب بعد میں ادب کا شاہکار بن گئی۔ دا وال آف لونلیس 1928 میں ایک اور کتاب نے معاشرے کے ایک ایسے موضوع کو سامنے لایا جس پر اس وقت کھل کر بات کرنا آسان نہیں تھا۔ ایک شخص، ایک خاتون کی زندگی اور اس کی اپنی جنسی شناخت کے ساتھ جدوجہد کی کہانی تھی۔ کتاب میں ہم جنس، محبت اور شناختی موضوعات کو نمایاں جگہ دی گئی۔ اس وقت برطانوی معاشرے میں ایسے موضوعات انتہائی حساس تھے۔ کتاب کے خلاف فحاشی کے مقدمے نے اسے ایک بڑے ادبی تنازع میں تبدیل کر دیا۔ اس پر پابندی لگائی گئی، لیکن بعد میں یہی کتاب LGBTQ ادبی تاریخ میں ایک اہم کام سمجھی جانے لگی۔ یعنی ایک کتاب ایک دور میں غیر اخلاقی، دوسرے دور میں تاریخی ادبی دستاویز بن گئی۔ امریکانو پیساچو، بریڈ اسٹیشن ایلس۔ اب کہانی پہنچتی ہے جدید دور تک۔ 1991 میں بریڈ ایسٹن ایلس نے ایک ناول لکھا، امریکن پیساچو۔ مرکزی کردار پیٹرک بیٹمین ایک دولت مند نوجوان ہے۔ دن کے وقت وہ کامیاب کاروباری شخصیت دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کی دوسری زندگی انتہائی خوفناک ہے۔ ناول میں قتل، تشدد، جنسی جرائم اور مذہبی انتشار کو انتہائی گرفت انداز میں بیان کیا گیا۔ اسی وجہ سے کتاب کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ لوگوں نے اسے خواتین کے خلاف تشدد کو بڑھاوا دینے والی کتاب قرار دیا۔ دوسری طرف ناول کے حامیوں نے کہا کہ یہ دراصل دولت، صارفیت اور 1980 کی امریکی کارپوریٹ ثقافت پر ایک خوفناک طنز ہے۔ یعنی سوال پھر وہی تھا، کیا مصنف تشدد دکھا رہا ہے یا معاشرے کی تشدد کو بے نقاب کر رہا ہے؟ دا ہینڈ میڈ ٹیل، مارگریٹ ایٹوڈ۔ اب تصور کریں ایک ایسی ریاست جہاں خواتین کی بنیادی حقوق ختم کر دیے گئے ہوں، ان کی زندگی، جسم اور مستقبل پر حکومت کا اختیار ہو۔ یہی دنیا مارگریٹ ایٹوڈ نے اپنے ناول دا ہینڈ میڈ ٹیل میں پیش کی۔ کہانی ایک ایسی مذہبی آمریت کے بارے میں ہے جہاں خواتین کو انتہائی سخت سماجی اور ریاستی نظام کے تحت زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ ناول میں مذہب، سیاست، خواتین کے حقوق، جنسی استحصال اور ریاست طاقت جیسی موضوعات شامل ہیں۔ اسی وجہ سے مختلف جگہوں پر ایسے چیلنج کیا گیا۔ کچھ لوگوں نے اسے مذہبی اعتراضات کیے، کچھ نے جنسی مواد پر اعتراض کیا، جبکہ کچھ نے اسے سیاسی طور پر متنازع قرار دیا۔ لیکن کتاب کا اصل سوال بہت گہرا ہے۔ اگر ریاست آپ کی جسم، آزادی اور شناخت پر مکمل اختیار حاصل کر لے تو انسان کے پاس کیا باقی رہ جاتا ہے؟ پیٹر رائٹ۔ اب ایک آخری کتاب۔ یہ کتاب کسی خیالی دنیا کی کہانی نہیں تھی، یہ ایک سابق برطانوی انٹیلیجنس افسر کی کتاب تھی۔ اس میں خفیہ اداروں، جاسوسی اور حکومتی سرگرمیوں کے بارے میں حساس دعوے شامل تھے۔ برطانوی حکومت نے کتاب کی اشاعت روکنے کی کوشش کی، لیکن یہاں ایک عجیب صورتحال پیدا ہوئی۔ جتنی زیادہ حکومت کتاب کو روکنے کی کوشش کرتی، اتنی ہی زیادہ لوگوں کا تجسس بڑھتا گیا۔ کتاب عالمی سطح پر مشہور ہو گئی اور یوں ایک ایسی کتاب جسے حکومت رازوں کا حفاظت کے لیے روکنا چاہتی تھی، خود آزادی اظہار کی ایک بڑی بحث بن گئی۔ یہ 10 کتابیں، 10 مختلف کہانیاں ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔